باب نمبر 1007 القراءۃ فی الوتر، وطر میں قرات کے سلسلے میں جو حدیثیں آئی ہیں کہ کتنا پڑھنا ہے، کیسا پڑھنا ہے، کتنا لمبا پڑھنا ہے، آہستہ پڑھنا ہے یا آواز سے پڑھنا ہے، یہ ساری حدیثیں انشاءاللہ پیش کی جائیں گی۔ حدیث نمبر ہے 1731۔ اخبرنا ابراہیم بن یعقوب قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن سلمہ عن عاصم بن الاحول عن ابی مجلس ان ابا موسیٰ کان بین مکہ والمدینہ فصلى العشاء ركعتين ثم قام فصلى ركعة أوتر بها يقرأ فيها ب100 آية من النساء ثم قال ما ألوت أن أضع قدمي حيث وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم قدميه وأن أقرأ بما قرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ حضرت ابو مجلس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ابو موسیٰ اشعری مکے اور مدینے کے بیچ میں تھے، انہوں نے عشاء کی 2 رکعتیں پڑھی، پھر کھڑے ہوئے اور 1 رکعت وتر کی پڑھی، اس میں 100 آیتیں سورہ نساء کی پڑھی، پھر کہا میں نے کوتاہی نہیں کی کہ رکھوں قدم اپنے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدم رکھے اور پڑھوں وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے۔ یعنی بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے حتی الامکان یہ کوشش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر سکوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر سکوں۔ تو یہاں پر بتایا گیا ہے کہ میں نے مکمل طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی نماز پڑھی تھی ویسی نماز میں نے بھی پڑھی۔ باب نمبر ہے 1008 نوع آخر من القراءۃ فی الوتر، وطر میں قرات کرنے کی ایک دوسری نوعیت، ایک دوسرا طریقہ۔ حدیث نمبر 1732۔ اخبرنا محمد بن الحسین بن ابراہیم بن اشکاب النسائی قال انبأنا محمد بن ابی عبیدہ قال حدثنا ابی عن الاعمش عن طلحہ عن زر عن سعید بن عبد الرحمن بن ابزہ عن ابیہ عن ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الوتر بسبح اسم ربک الاعلی وقل یا ایھا الکافرون وقل هو اللہ احد فاذا سلم قال سبحان الملک القدوس 3 مرات۔ حدیث گزر چکی ہے حضرت ابی بن کعب کی۔ حضرت ابی بن کعب سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وطر میں سبح اسم ربک الاعلی قل یا ایھا الکافرون اور قل هو اللہ احد پڑھتے تھے، اور جب سلام پھیرتے تو سبحان الملک القدوس 3 مرتبہ پڑھتے تھے۔ حدیث نمبر 1733۔ اخبرنا یحیی بن موسیٰ قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد قال حدثنا ابو جعفر الرازی عن الاعمش عن زبید وطلحہ عن زر عن سعید بن عبد الرحمن بن ابزہ عن ابیہ عن ابی بن کعب قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوتر بسبح اسم ربک الاعلی وقل یا ایھا الکافرون وقل هو اللہ احد۔ حضرت ابی بن کعب سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وطر میں سبح اسم ربک الاعلی قل یا ایھا الکافرون اور قل هو اللہ احد پڑھتے تھے۔ حدیث نمبر 1734۔ اخبرنا الحسن ابن قزع عن حسین بن نمیر عن حسین بن عبد الرحمن عن زر عن عبد الرحمن بن ابزہ عن ابیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقرأ فی الوتر بسبح اسم ربک الاعلی وقل یا ایھا الکافرون وقل هو اللہ احد۔ حضرت عبد الرحمن بن ابزہ نے اپنے باپ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وطر میں سبح اسم ربک الاعلی اور قل یا ایھا الکافرون اور قل هو اللہ احد پڑھتے تھے۔ باب نمبر 1009 ذکر الاختلاف علی شعبہ فیہ، اس حدیث میں شعبہ کا جو اختلاف ہے اس کو بیان کریں گے، یعنی اس سلسلے میں جو روایتیں ان سے ہیں اور سند میں جو اختلاف ہے وہ بیان کریں گے۔ حدیث نمبر 1735۔ اخبرنا عمرو بن یزید قال حدثنا بهز بن واسط قال حدثنا شعبہ عن سلمہ وزبید عن زر عن ابن عبد الرحمن بن ابزہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يوتر بسبح اسم ربک الاعلی وقل یا ایھا الکافرون وقل هو اللہ احد وكان يقول اذا سلم سبحان الملک القدوس 3 ويرفع صوته بالثالثة۔ حضرت عبد الرحمن ابن ابزہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وطر میں سبح اسم ربک الاعلی اور قل یا ایھا الکافرون اور قل هو اللہ احد پڑھتے تھے، اور سلام کے بعد 3 بار سبحان الملک القدوس کہتے تھے اور تیسری بار آواز بلند کرتے تھے، یعنی سبحان الملک القدوس سبحان الملک القدوس سبحان الملک القدوس، اس طرح تھوڑی سی آواز آپ کی بڑھ جاتی تھی۔ حدیث نمبر 1736۔ اخبرنا محمد بن عبد الاعلی قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبہ قال اخبرنی سلمہ وزبید عن
عبد الرحمن ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقرأ فی الوتر بسبح اسم ربک الاعلی وقل یا ایھا الکافرون وقل هو اللہ احد ثم یقول اذا سلم سبحان الملک القدوس ويرفع سبحان الملک القدوس صوته بالثالثہ۔ حضرت عبد الرحمن بن ابزہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی نماز میں سبح اسم ربک الاعلی قل یا ایھا الکافرون قل هو اللہ احد پڑھتے تھے، پھر سلام کے بعد کہتے تھے سبحان الملک القدوس، اور تیسری بار سبحان الملک القدوس کی آواز کو بلند کرتے تھے، یعنی زیادہ آواز سے پڑھتے تھے۔ رواہ منصور عن سلمہ ابن کہیل ولم یذکر ذرن، یعنی اس روایت میں ذر بھی ہیں، عن ذرن کا لفظ آیا تھا تو وہ نہیں ہے، یہ بتا رہے ہیں منصور نے۔ حدیث نمبر 1737 اخبرنا محمد بن قدامہ عن جریر عن منصور عن سلمہ ابن کہیل عن سعید بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن ابن ابزہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوتر بسبح اسم ربک الاعلی وقل یا ایھا الکافرون وقل هو اللہ احد وكان اذا سلم وفرغ قال سبحان الملک القدوس ثلاثا طول في الثالثہ۔ حضرت عبد الرحمن ابن ابزہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وطر میں سبح اسم ربک الاعلی اور قل یا ایھا الکافرون اور قل هو اللہ احد پڑھتے تھے، اور جب سلام پھیرتے اور فارغ ہوتے تو سبحان الملک القدوس 3 بار کہتے تھے اور تیسری بار لمبا کرتے تھے، یعنی جیسے کہ اس سے پہلے حدیث میں گزرا آواز کو بلند کرتے تھے، آپ کی آواز بڑھ جاتی تھی تیسری مرتبہ میں۔ ورواہ عبد الملک بن ابی سلیمان عن زبید ولم یذکر ذرن، یہاں پر بھی عبد الملک بن ابی سلیمان نے زبید سے روایت کیا ہے اور ذر کا یہاں پر جو راوی ہیں ان کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ حدیث نمبر 1738 اخبرنا احمد بن سلیمان قال حدثنا محمد بن عبید قال حدثنا عبد الملک بن ابی سلیمان عن زبید عن سعید بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن ابزہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوتر بسبح اسم ربک الاعلی وقل یا ایھا الکافرون وقل هو اللہ احد۔ حضرت عبد الرحمن بن ابزہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وطر میں سبح اسم ربک الاعلی قل یا ایھا الکافرون قل هو اللہ احد پڑھتے تھے۔ رواہ محمد بن جحادہ عن زبید ولم یذکر ذر، انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ اس میں ذر کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ حدیث نمبر 1739 اخبرنا عمران بن موسیٰ قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا محمد بن جحادہ عن زبید عن ابن ابزہ عن ابیہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوتر بسبح اسم ربک الاعلی وقل یا ایھا الکافرون وقل هو اللہ احد فاذا فرغ من الصلاة قال سبحان الملک القدوس 3 مرات، بالکل وہی حدیثیں گزر رہی ہیں۔ حضرت ابن ابزہ کے بیٹے نے اپنے باپ سے روایت کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وطر میں سبح اسم ربک الاعلی قل یا ایھا الکافرون قل هو اللہ احد پڑھتے تھے، جب نماز سے فارغ ہوتے تو سبحان الملک القدوس 3 بار کہتے تھے، یعنی سلام کے بعد۔ باب نمبر 1010 ذکر الاختلاف علی مالک بن مغول، اس حدیث میں مالک بن مغول پر جو اختلافات ہیں روایت کے اعتبار سے اس کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ حدیث نمبر 1740 اخبرنا احمد بن محمد بن عبید اللہ قال حدثنا شعیب بن حرب عن مالک عن زبید عن ابن ابزہ عن ابیہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الوتر بسبح اسم ربک الاعلی وقل یا ایھا الکافرون وقل هو اللہ احد۔ حضرت ابن ابزہ سے روایت ہے انہوں نے اپنے باپ سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وطر میں سبح اسم ربک الاعلی اور قل یا ایھا الکافرون اور قل هو اللہ احد پڑھتے تھے۔ حدیث نمبر 1741 اخبرنا احمد بن سلیمان قال حدثنا یحییٰ ابن آدم قال حدثنا مالک عن زبید عن ذر عن ابن ابزہ مرسل وقد رواہ عطاء بن السائب عن سعید بن عبد الرحمن ابن ابزہ عن ابیہ، یعنی اس روایت کو یہاں پر نقل کر کے بتانا چاہتے ہیں کہ بالکل جو پہلی والی حدیث گزری ہے وہی حدیث اس روایت سے بھی نقل کی گئی ہے۔ حدیث نمبر 1742 اخبرنا عبداللہ بن الصباح قال حدثنا الحسن بن حبیب قال حدثنا روح بن القاسم عن عطاء بن السائب عن سعید بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن ابزہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يقرأ في الوتر بسبح اسم ربک الاعلی وقل یا ایھا الکافرون وقل هو اللہ احد۔ حضرت عبد الرحمن بن ابزہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وطر میں سبح اسم ربک الاعلی قل یا ایھا الکافرون اور قل هو اللہ احد پڑھتے تھے۔ باب نمبر 1011 ذکر الاختلاف علی شعبہ عن قتادہ فی هذا الحدیث، اس حدیث میں شعبہ نے قتادہ سے جو روایت کیا ہے اس میں جو اختلاف ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے۔
حدیث نمبر 1743 اخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو داود وقال حدثنا شعبہ عن قتادہ قال سمعت عزرا يحدث عن سعيد بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن ابزة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بسبح اسم ربك الاعلى وقل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد فاذا فرغ قال سبحان الملك القدوس ثلاثا۔ حضرت عبد الرحمن ابن ابزة سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وطر میں سبح اسم ربک الاعلی اور قل یا ایھا الکافرون اور قل هو اللہ احد پڑھتے تھے، جب فارغ ہوتے تو 3 بار سبحان الملک القدوس کہتے تھے۔ حدیث نمبر 1744 اخبرنا اسحاق بن منصور قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبہ عن قتادہ عن زرارہ عن عبد الرحمن بن ابزة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بسبح اسم ربك الاعلى وقل يا ايها الكافرون قل هو الله احد فاذا فرغ قال سبحان الملك القدوس ثلاثا ويمد في الثالثة۔ حضرت عبد الرحمن ابن ابزة سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وطر میں سبح اسم ربک الاعلی قل یا ایھا الکافرون قل هو اللہ احد پڑھتے تھے، اور جب فارغ ہوتے تو 3 مرتبہ سبحان الملک القدوس پڑھتے تھے، اور تیسری مرتبہ میں اس کو لمبا کرتے تھے اور آواز سے پڑھتے تھے، کھینچتے تھے۔ حدیث نمبر 1745 اخبرنا محمد بن المثنى قال محمد قال حدثنا شعبہ قال سمعت قتادہ يحدث عن زرارہ عن عبد الرحمن ابن ابزة ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يوتر بسبح اسم ربک الاعلی، وہی بات ہے، عبد الرحمن بن ابزة سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وطر میں سبح اسم ربک الاعلی پڑھتے تھے۔ حدیث نمبر 1746 اخبرنا بشر بن خالد قال حدثنا الشبابہ عن شعبہ عن قتادہ عن زرارة بن اوفى عن عمران بن حسین ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوتر بسبح اسم ربک الاعلی۔ حضرت عمران بن حسین سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر میں سبح اسم ربک الاعلی پڑھا۔ حدیث نمبر 1747 اخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبہ عن قتادہ عن زرارة عن عمران بن حسين قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فقرأ رجل بسبح اسم ربك الأعلى فلما صلى قال من قرأ بسبح اسم ربك الأعلى قال رجل أنا قال قد علمت أن بعضكم خالجنيها۔ حضرت عمران بن حسین سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھی، ایک شخص نے سبح اسم ربک الاعلی پڑھا، جب آپ نماز پڑھ چکے تو پوچھا کس نے سبح اسم ربک الاعلی پڑھا؟ ایک شخص نے کہا میں نے۔ آپ نے فرمایا مجھے ایسا معلوم ہوا کہ تم میں سے کسی نے مجھ سے چھین لیا ہے قرآن کو، یعنی مطلب یہ ہے کہ تم میری اتباع کر رہے ہو۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غالباً پڑھا رہے تھے، ظہر کی نماز پڑھی تو ایک شخص نے سبح اسم ربک الاعلی پڑھا ظہر کی نماز میں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو وطر میں پڑھا کرتے تھے۔ تو اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ امام کے پیچھے قرات نہیں کرنا چاہیے، امام کی اقتداء کرنا چاہیے، امام کی قرات نہیں کرنا چاہیے امام کے ساتھ، چاہے وہ ظہر کی سری نماز ہو یعنی آہستہ پڑھنے والی نماز ہو، یا چاہے فجر اور مغرب عشاء کی نماز ہو یعنی زور سے آواز سے پڑھنے والی نماز ہو، پیچھے نہیں پڑھنا چاہیے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے اس پر مکمل بحث کی ہے پچھلے نشستوں میں کتاب الصلاۃ میں۔ قال ابو عبد الرحمن لا اعلم احدا تابع شبابہ علی هذا الحدیث خالفہ یحییٰ ابن سعید، یعنی ابو عبد الرحمن نسائی کہتے ہیں کہ میں کسی کو نہیں جانتا جس نے شبابہ اس حدیث میں شبابہ کی پیروی کی ہو، یعنی ان سے بیان وغیرہ کیا ہو۔ یہاں تک تو باتیں تھیں وطر میں قرات کرنے کے سلسلے میں کیا پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے سنا کہ سبح اسم ربک الاعلی پہلی رکعت میں، اور دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھتے تھے۔ اب یہاں پر الدعاء فی الوتر، وطر میں کیا دعا پڑھنا چاہیے، کیسی دعا کرنا چاہیے، وہ تھوڑے سے ابواب ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ باب نمبر 1012 الدعاء فی الوتر، وطر میں کیا دعا پڑھے۔ حدیث نمبر 1748 اخبرنا قتیبہ قال حدثنا ابو الاحوص عن ابی اسحاق عن ابی برید عن ابی الجوزہ قال قال الحسن علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر في القنوت اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت۔ یہ بھی دعائے قنوت ہے، اور اس کے علاوہ بھی دعائے قنوت ہے، اس سے پہلے بھی ہم نے بیان کیا اللهم إنا نستعينك، وہ بھی دعائے قنوت ہے اور یہ بھی دعائے قنوت ہے، لیکن اکثر یہ جو دعائے قنوت ہے یہ قنوت نازلہ میں پڑھی جاتی ہے، یعنی فجر کی نماز میں جو کافروں اور دشمنان اسلام کے لیے جو بددعا کی جاتی ہے قنوت نازلہ پڑھ کر، اس میں یہ پڑھی جاتی ہے۔ بہرحال دیکھیں، حضرت حسن بن علی سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چند کلمات سکھائے، یعنی چند الفاظ سکھائے، میں ان کو وطر کے قنوت میں پڑھتا ہوں۔
وہ کیا ہے؟ اللہم اہدنی فیمن ہدیت، یہ ساری دعا ہے آخر تک، یعنی اے اللہ مجھے راہ دکھا دے ان لوگوں کے ساتھ جن کو تو نے راہ دکھائی، یعنی تیرا راستہ جن کو تو دکھایا ان کے ساتھ ساتھ تو مجھے بھی تیرا راستہ دکھا دے، اور تندرست رکھ مجھ کو ان لوگوں کے ساتھ جن کو تو نے تندرست رکھا ہے، یعنی مجھے بھی عافیت دے جیسے تو نے اور لوگوں کو عافیت دی ہے، دوسرے لوگوں کو عافیت دی ہے، تندرستی دی ہے، اور جی صحت عافیت، اور نگہبانی کر میری ان لوگوں کے ساتھ جن کی تو نے نگہبانی کی ہے، یعنی جس طرح تو دوسرے لوگوں کی نگرانی کر رہا ہے، ان کو تو اپنی حفاظت میں رکھ رہا ہے، اسی طرح مجھے بھی تو اپنی حفاظت میں رکھ لے، اور برکت دے اس میں جو تو نے مجھ کو دیا ہے، وبارک لی فیما آتیت، یعنی جتنی بھی تو نے مجھے نعمتیں دی ہیں اس میں اور برکت دے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کہا اور بچا مجھ کو برائی سے، وقینی شر ما قضیت، تو نے جو فیصلہ کیا ہے مجھے یعنی برائی دینے کا، اور تھوڑی سی پریشانیاں جو آ جاتی ہیں آزمائش وغیرہ کی، تو ان پریشانیوں سے بھی مجھے بچا لے، انک تقضی ولا یقضی علیک، تو جو فیصلہ کرتا ہے اس کے خلاف تو ہونے والا نہیں ہے، تو جو فیصلہ کرتا ہے اسی کے مطابق ہونے والا ہے، لیکن وقینی شر ما قضیت، تو نے جو فیصلہ کیا ہے اس سے تو مجھے بچا لے، اور آگے فرمایا وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَن وَالَيْتَ، اور جس کی تو رکھوالی کرے، جس کی تو حفاظت کرے، جس کی تو نگرانی کرے، اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، تبارکتا، تو بہت برکت والا ہے، ربنا، اے ہمارے رب، وتعالیت، اور تو بہت زیادہ بلند ہے اور بلندی والا ہے۔ حدیث نمبر 1749، اخبرنا محمد بن سلمہ قال حدثنا ابن وهب عن يحيى ابن عبد الله ابن سالم عن موسى ابن عقبة عن عبد الله ابن علي عن الحسن ابن علي قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الكلمات في الوتر، قل اللهم اهدني فيمن هديت وبارك لي فيما أعطيت وتولني فيمن توليت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت وصلى الله على النبي۔ حضرت امام حسن بن علی سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ کو یہ کلمات سکھائے، وطر میں یہ کلمات سکھائے، آپ نے فرمایا، یعنی یہ ساری دعا پڑھ کر سنائی، اور اس کا ترجمہ بھی آپ نے پیچھے سن ہی لیا، لیکن اس کے اندر صرف وصلی اللہ علی النبی کا لفظ بڑا ہوا ہے آخر میں۔ حدیث نمبر 1750، اخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا سليمان بن حرب وهشام بن عبد الملك قال حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عمرو القراري عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك۔ حضرت علی سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وطر کے آخر میں یہ دعا پڑھتے تھے، یعنی اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک، یہ بمعافاتک من عقوبتک اعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، یہ دعا پڑھتے تھے۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تیری خوشی کی تیرے غصے سے، یعنی تیری ناراضگی سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، اور تیری عافیت چاہتا ہوں تیری سزا سے، وَأَعُوذُ بِكَ، اور تیری پناہ مانگتا ہوں خود تجھ سے، یعنی تو میرے لیے میرے حق میں کوئی برا فیصلہ نہ کرے، اور میں تیری حمد بیان نہیں کر سکتا، تو ویسا ہی ہے جیسا کہ تو نے اپنے آپ کی تعریف کر لی۔ باب نمبر 1013، ترک رفع الیدین فی الدعاء فی الوتر، وطر میں دعائے قنوت پڑھتے وقت ہاتھ چھوڑ دینا، یعنی ہاتھ نہ اٹھانا، رفع یدین نہ کرنا۔ حدیث نمبر 1751، اخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن عن شعبہ عن ثابت البنانی عن انس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه الا في الاستسقاء، قال شعبہ فقلت لثابت انت سمعته من انس قال سبحان الله قلت سمعته قال سبحان الله۔ حضرت انس سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی دعا میں ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے مگر پانی مانگتے وقت، یعنی نماز استسقاء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھایا کرتے تھے۔ شعبہ نے کہا میں نے ثابت سے پوچھا تم نے یہ حدیث انس سے سنی ہے؟ انہوں نے کہا سبحان اللہ۔ میں نے کہا سنیے، انہوں نے کہا سبحان اللہ، یعنی تعجب سے کہا کہ میں نے سنی ہے۔ تو یعنی وطر میں جو دعا پڑھی جاتی ہے اس دعا میں ہاتھ
نہیں اٹھانا چاہیے. یعنی جیسے آپ ہاتھ باندھتے ہیں اسی طرح، یعنی جیسے رکعت میں آپ قیام میں ہاتھ باندھ کر رکھتے ہیں تو اسی طرح رکعت باندھ کر دعا پڑھنی چاہیے. باضابطہ دعا کے لیے جیسے ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں اس طرح نہیں اٹھانا چاہیے. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے. ترجمہ اس کا یہ کہ حضرت انس سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی دعا میں ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے. یعنی نماز کی حالت میں کبھی کسی دعا میں ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے مگر صرف اور صرف دعا نماز استسقاء میں. یعنی جب بارش مانگنا ہوتا، جیسے اس سے پہلے کتاب نماز استسقاء جو ہماری باضابطہ کی نشست ہے اس میں پورا مکمل بیان ہے استسقاء کا، تو اس میں ہم نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے نماز میں. لیکن یہ دعا یعنی یہ بھی وطر جو ہے اس میں بھی ایک دعا ہے جیسے آپ نے سنا اب تک، تو اس میں بھی دعا ہے لیکن آپ ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، یہ اس میں بتایا جا رہا ہے. شعبہ نے کہا میں نے ثابت سے پوچھا، جو اس کے راوی ہیں، ثابت سے پوچھا تم نے یہ حدیث انس سے سنی ہے؟ انہوں نے کہا سبحان اللہ، یعنی ہاں بھی نہیں کہا نہیں بھی نہیں کہا. سبحانہ کا مطلب سبحان اللہ یعنی اللہ پاک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاں میں نے سنا ہے. تو اللہ پاک ہے کا مطلب یعنی میں جھوٹ نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ پاک ہے، پاکیزگی کو پسند کرتا، تو میں جھوٹ بول کر میں خود ناپاک کیوں ہو جاؤں ایک گناہ سے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سبحان اللہ. جیسے ہم بھی جیسے کسی سے خیریت پوچھی جاتی ہے، عافیت پوچھی جاتی ہے تو کہتے ہیں الحمدللہ. اس کا مطلب ہے کہ ہاں الحمدللہ، اللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، مطلب ہاں میں خیریت سے ہوں. تو یہ مطلب سبحان اللہ الحمدللہ یہ جو ہے یعنی ہر جگہ اس بات کے لیے، یعنی جہاں پر پازیٹیو بات کہی جاتی ہے وہاں پر سبحان اللہ اور الحمدللہ کہا جاتا ہے. تو میں نے کہا سنی ہے، یعنی دوسری مرتبہ میں نے کہا سنی ہے، انہوں نے کہا سبحان اللہ. پھر انہوں نے سبحان اللہ کہہ کر بتایا کہ پھر ہاں میں نے سنی ہے، تو اب انہوں نے بھی سبحان اللہ کہا، یعنی بہت اچھی بات ہے. تو اس طرح باب نمبر 1014 قدر السجدہ بعد الوتر، وطر کے بعد سجدے کی مقدار کیا ہو، کتنا سجدہ کرنا چاہیے. حدیث نمبر 1752 اخبرنا یوسف بن سعید قال حدثنا حجاج قال حدثنا لیث قال حدثني عقیل عن ابن شهاب عن عروہ عن عائشہ قالت كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يصلي 11 ركعة فيما بين ان يفرغ من صلاة العشاء الى الفجر بالليل سوى ركعتي الفجر ويسجد قدر ما يقرأه احدكم 50 آية. ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 11 رکعتیں پڑھتے تھے عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر فجر تک، سوائے فجر کی 2 سنتوں کے، اور سجدہ کرتے تھے، اصل میں یہ بتانا ہے ہمیں، اور سجدہ کرتے تھے اتنی دیر تک جتنی دیر میں تم میں سے کوئی شخص 50 آیتیں پڑھ لے. اتنی دیر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کیا کرتے تھے وطر کے بعد. تو یہ ہو سکتا ہے کہ وطر کی نماز پڑھ کر پوری مکمل پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے لیے سجدہ کرتے تھے. تو یہ ہو سکتا ہے کیونکہ باب بھی جو باندھا گیا ہے کہ بعد الوطر ہے، وطر کے بعد، پوری نماز کے بعد وطر میں نہیں. اور سوا رکعت الفجر، فجر کی رکعتوں کے علاوہ بھی ویسجد قدر ما یقرأ احدکم 50 آیہ. باب نمبر 1015 التسبیح بعد الفراغ من الوطر، وطر کے بعد، وطر سے فارغ ہونے کے بعد تسبیح کرنا، یعنی سبحان اللہ وغیرہ، اللہ کی پاکیزگی بیان کرنا، اس کے متعلق حدیث ہے. حدیث نمبر 1753 اخبرنا احمد بن حرب قال حدثنا قاسم عن سفیان عن زبید عن سعد بن عبد الرحمن بن ابزا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يوتر بسبح اسم ربك الاعلى وقل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد ويقول بعد ما يسلم سبحان الملك القدوس 3 مرات يرفع بها صوته. یہ تقریباً کئی مرتبہ یہ حدیث گزر چکی ہے، لیکن یہاں پر باب باندھا گیا ہے کہ وطر کے بعد کیا تسبیح کرنا چاہیے، کیا پڑھنا چاہیے، کیا ذکر ہے. تو وہ ذکر ہے وطر کے بعد سبحان الملک القدوس 3 مرتبہ پڑھنا ہے سلام کے بعد، اور اس میں بھی تیسری مرتبہ جو ہے آواز کو بلند کرنا ہے. جیسے آپ ایک حساب سے پڑھیں سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس، تیسری مرتبہ تھوڑی آواز بلند کر کے سبحان الملک القدوس، اس طرح آواز بڑھا کر پڑھیں. ایک جگہ بات آئی وَيَمُدُّ صَوْتَهُ، آواز کو یعنی اپنی آواز کو کھینچتے تھے، تو تھوڑا سا آپ اس کو بھی لمبا کریں سبحان الملک القدوس، اس طرح بھی اس کو بھی کھینچ کر آپ پڑھ سکتے ہیں.
حدیث نمبر 1754 اخبرنا احمد بن یحییٰ قال حدثنا محمد بن عبید، وہ بالکل وہی حدیث بیان کی جا رہی ہے دوسری سند سے. محمد بن عبید عن سفیان الثوری وعبد الملک بن ابی سلیمان عن زبید عن سعید بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن ابزہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوتر بسبح اسم ربک الاعلی وقل یا ایھا الکافرون وقل هو اللہ احد ویقول بعد ما يسلم سبحان الملک القدوس 3 مرات يرفع بها صوته. حدیث نمبر 1755 اخبرنا محمد بن اسماعیل بن ابراہیم عن ابی نعیم عن سفیان عن زبید عن زر عن سعید بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن ابزہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوتر بسبح اسم ربک الاعلی وقل یا ایھا الکافرون وقل هو اللہ احد فاذا اراد ان ينصرف قال سبحان الملک القدوس 3 يرفع بها صوته. حضرت عبد الرحمن ابن ابزہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وطر میں سبح اسم ربک الاعلی اور قل یا ایھا الکافرون اور قل هو اللہ احد پڑھتے جب اٹھنے کا ارادہ کرتے، یعنی سلام کے بعد تو کیا کرتے؟ 3 مرتبہ سبحان الملک القدوس کہتے اور تیسری بار آواز کو بلند کرتے تھے، یعنی آواز کو آپ اٹھاتے تھے اور زیادہ زور سے پڑھتے تھے. حدیث نمبر 1756 اخبرنا حرمی بن یونس ابن محمد قال حدثنا بی قال حدثنا جریر قال سمعت زبیدا یحدث عن زر عن سعید بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن ابزہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوتر بسبح اسم ربک الاعلی وقل یا ایھا الکافرون وقل هو اللہ احد اذا سلم قال سبحان الملک القدوس 3 مرات یمد صوته في الثالثة ثم يرفع. بات یہاں پر آ گئی آواز کے کھینچنے کی، یعنی آواز دور تک لے جانا. جیسے حضرت عبد الرحمن ابن ابزہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وطر میں سبح اسم ربک الاعلی اور قل یا ایھا الکافرون اور قل هو اللہ احد پڑھتے تھے، اور جب سلام پھیرتے تو 3 بار سبحان الملک القدوس کہتے اور تیسری بار آواز کو کھینچتے تھے. اس سے پہلے بات آئی یرفع صوتہ، آواز کو بلند کرتے تھے، اور یہاں پر بات آئی یمد صوتہ، آواز کو کھینچتے تھے تیسری مرتبہ. اب یہ اس باب کی آخری حدیث ہے. حدیث نمبر 1757 اخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أزرع عن سعيد بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن ابزہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يوتر بسبح اسم ربك الاعلى وقل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد فاذا فرغ قال سبحان الملك القدوس ارسله هشام. حضرت عبد الرحمن ابن ابزہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وطر میں سبح اسم ربک الاعلی اور قل یا ایھا الکافرون اور قل هو اللہ احد پڑھتے، جب فارغ ہوتے تو سبحان الملک القدوس کہتے تھے. اب آخر میں صرف ایک روایت نقل کی گئی ہے، ایک سند نقل کی گئی ہے، لیکن حدیث بالکل یہی ہے، اس لیے اس حدیث کو نقل نہیں کیا گیا، صرف روایت بیان کی گئی ہے. دیکھیں حدیث نمبر 1758 اخبرنا محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم عن ابی عامر عن ہشام عن قتادہ عن عزرا عن سعید ابن عبد الرحمن ابن ابزہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یوتر وساق الحدیث، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وطر پڑھتے تھے، اس کے بعد وساق الحدیث ساری حدیث کو اسی طرح بیان کیا. یعنی وطر پڑھتے تھے تو قل یا ایھا الکافرون پڑھتے تھے، اس کے بعد قل هو اللہ، یعنی سبح اسم ربک الاعلی پڑھتے تھے، قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ احد پڑھتے تھے. پھر جب سلام پھیرتے تو 3 مرتبہ سبحان الملک القدوس پڑھتے تھے اور تیسری مرتبہ اپنی آواز کو بلند کرتے تھے اور اپنی آواز کو زیادہ بڑھا دیتے تھے. تو یہ تھی وہ دعائیں جو وطر کے بعد کرنی چاہیے. تو وطر کے متعلق آپ نے کئی تفصیلات سن لی، یعنی وطر میں کتنی رکعتیں ہیں اس کے متعلق بھی احادیث آ گئیں، اور وطر میں قرات کس طرح کرنا چاہیے وہ بھی آپ نے سن لیا، اور وطر میں جو دعائے قنوت ہے وہ دعائے قنوت بھی آپ نے سن لی، اور وطر پڑھنے کے بعد مکمل فارغ ہونے کے بعد کیا دعائیں پڑھنا چاہیے وہ بھی آپ نے سن لیا. اور ایک حدیث آپ نے یہ بھی سنی کہ مکمل وطر سے فارغ ہونے کے بعد، جیسے سلام کے بعد تو یہ دعائیں پڑھنا ہے، پورا مکمل طور پر فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا سجدہ کرتے تھے کہ جس میں 50 آیتیں پڑھی جا سکتی ہیں. تو اتنا یعنی سجدہ کر کے، یعنی اس سے مفہوم یہ نکلتا ہے کہ سجدہ کر کے دعائیں مانگنا چاہیے، اللہ سے گڑ گڑانا چاہیے، اور یعنی جو بھی آپ کی جائز مرادیں ہیں، جائز تمنا ہے، وہ سب مانگ لینی چاہیے. انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم ایک باب ہم انشاءاللہ بھی ذکر کریں گے، کیونکہ پھر اس کے بعد ایک الگ عنوان شروع ہو رہا ہے. باب نمبر 1016 اباحۃ الصلاۃ بین الوتر و بین رکعتي الفجر.
یہ حدیث گزر چکی ہے اس سے پہلے، تو اس لیے ہم اس کو ذکر کر رہے ہیں۔ وطر اور دو سنتوں کے درمیان، فجر کی جو 2 رکعتیں سنت ہے ان کے درمیان کوئی نماز پڑھنا یہ کیسا ہے؟ حدیث نمبر 1759، اخبرنا عبید اللہ ابن فضالہ ابن ابراہیم قال حدثنا محمد یعنی ابن المبارک السوری قال حدثنا معاویہ یعنی ابن سلام عن یحییٰ ابن ابی کثیر قال اخبرنی ابو سلمہ بن عبد الرحمن انه سأل عائشہ عن صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اللیل فقالت كان يصلي 13 ركعة 9 ركعات قائما يوتر فيها وركعتين جالسا فإذا أراد أن يركع قام فركع وسجد ويفعل ذلك بعد الوتر فإذا سمع نداء الصبح قام فركع ركعتين خفیفتین۔ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے روایت ہے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے سلسلے میں پوچھا رات کے نماز کے بارے میں، تو حضرت عائشہ نے کہا آپ رات کو 13 رکعتیں پڑھتے تھے، 9 رکعتیں کھڑے ہو کر، انہی میں وطر بھی ہوتی تھی، اور 2 رکعتیں بیٹھ کر پڑھتے تھے، جب رکوع کرنے لگتے تو کھڑے ہوتے، بیٹھ کر جو نماز پڑھ رہے ہیں آپ تو اس میں جب رکوع کرنا ہوتا تو کھڑے ہوتے تھے، اور 2 رکعتیں ہلکی پھلکی پڑھتے تھے، یعنی یہ فجر کی سنتیں ہوا کرتی تھیں، تو ہلکی ہلکی، جیسے اس سے پہلے بہت ساری حدیثیں گزری ہیں کہ آپ پوری نمازیں پڑھ کر تھوڑی دیر کے لیے آرام کرتے تھے، حضرت بلال آ کر آپ کو اٹھاتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیے بغیر 2 ہلکی یعنی چھوٹی، ہلکی مطلب چھوٹی چھوٹی 2 رکعتیں یعنی فجر کی سنت پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد نماز کے لیے آپ تیار ہو جاتے تھے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم جو فجر کا یعنی باب شروع ہو رہا ہے تو فجر کے سلسلے میں انشاءاللہ ہم مختلف حدیثیں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ بس اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، فرائض کی، نوافل کی، واجبات کی اور نوافل کا اہتمام کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور وطر کو بھی اپنے وقت پر پڑھ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔